بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اکٹھا فرمایا اور دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق دی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ محرم کہتے کیوں ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ محرم کا معنی ہے احترام کرنے والا مہینہ، وہ مہینہ جس پر احترام کیا جاتا ہے، مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے، مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ویسے تو تمام کے تمام مہینے، پورا سال، ہر ایک دن معزز اور محترم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کو بنایا ہے۔ لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو تمام چیزوں پر خاص ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے تو وہ چیز مخصوص ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینہ شمار کے اعتبار سے بنا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ افضل بتایا گیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو مقدس و معزز مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت سے ہی، پہلے سے ہی بہت احترام کیا جاتا تھا۔ سال و سال اگر کوئی لڑائی چل رہی تھی، ان لڑائی کو روک دیا جاتا تھا جیسے مہینے آ جایا کرتے تھے۔ پہلے سے ہی محترم و مکرم معزز مہینے ہیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، میں صرف آج کی بات مختصر سے یہ بتانا چاہوں گا کہ محرم الحرام ہم مناتے کیوں ہیں۔ آج عام لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اور خاص کر کے 10 محرم یعنی یوم عاشورہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، جبکہ بات ایسی نہیں۔ یہ عاشورہ اور یہ 10 محرم روایتوں سے اور کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ عاشورہ کا ہی دن تھا۔ جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ آپ کئی سال تک دعا مانگتے رہے، کئی سال تک دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مانگتے رہے۔ جب آپ کی دعا قبول ہوئی، فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جب آپ کی دعا قبول ہوئی وہ عاشورہ کا ہی دن تھا۔ جیسے اور آگے چلے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں قربانی کے بارے میں آپ حضرات بخوبی بیان سنتے اور جانتے ہیں کہ دادا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے وہ قربانی جو ہم دیتے ہیں وہیں سے چلا ہے۔ ان کو آگ سے جو چھٹکارا ملی تھی انہیں، اور آگ سے جو بچے تھے، آگ گلے گلزار بن گئی تھی، کہ کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ ہی تھا۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے جو رہا کیا گیا تھا وہ بھی یوم عاشورہ ہی تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دریائے نیل پار کر کے فرعون سے نجات پا گئے تھے، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ جائے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یوم عاشورہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے حضرت حسین آئے تھے؟ کیا آدم علیہ السلام سے پہلے آئے تھے؟ بتائے نہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافی تقریباً 41-42 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اگر کوئی لوگ یہ سوچتے ہیں
کہ یہ جو یوم عاشورہ کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تو سراسر غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مقدر کر دیا، لکھ لیا۔ اس مقدس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر ہوئی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آپ تشریف لیا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دریائے نیل سے پار ہو گئے تھے اور فرعونی لشکر سے نجات پا گئے تھے، اس لیے ہم یہودی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ماننے والے شکریانہ طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے اور ہی زیادہ مہتوپورن ہے، لہذا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب آپ کے کوچ کا آخری زمانہ چل رہا تھا، آپ کا ٹائم دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی جانے کا ٹائم تھا، آپ نے کہا اللہ رب العزت نے اگر مجھے زندگی دی تو اگلے سال 1 عاشورہ یعنی 10ویں عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا۔ ایک روزہ ہے، اگلی بار سے اللہ نے زندگی دی تو 2 روزہ رکھ لوں گا۔ اللہ رب العزت نے 2 روزے کی اہمیت اور فضیلت بتائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی ایک روزہ رکھا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ تم 2 روزہ رکھو۔ اور عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جیسے کہ کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور ہے بھی حقیقت کہ رمضان المبارک کے روزے کے فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ کا ہی روزہ فرض تھا، یوم عاشورہ کا ہی روزہ فرض تھا۔ لہٰذا تمام روزوں میں رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ کر سالوں میں جتنے روزے رکھے جاتے ہیں ان تمام روزوں میں سب سے اہمیت، سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے یہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، لیکن ہے نفل۔ اب نفل ہے، جب امت محمدیہ پر رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو یہ عاشورہ کے جو روزے ہیں ان کو نفل قرار دے دیا۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ رکھنا ہی پڑے گا، جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ رکھ لے، جس کے پاس طاقت نہیں، وسعت نہیں، بھوکا نہیں رہ سکتا یا کام بہت زیادہ کرتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن رکھنا سنت ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس دن تم اچھے کھانا کھاؤ، اچھے کھانا کھاؤ، اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ اللہ رب العزت اس دن کے کھانے کی برکت سے پورے سال آپ کے گھر میں خیر برکت عطا فرمائیں گے اور اچھا کھانا آپ کو کھلائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یوم عاشورہ کے دن اچھا کھانا خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، بہترین سے بہترین کھانا کھائیں اور گھر والوں کو کھلائیں تاکہ اللہ رب العزت یہ سلسلہ پورے سال آپ کے گھر میں رکھے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے دیہاتی جو گھر ہے، دیہاتی میں جو گھر رہتے ہیں وہ خرافات میں لگے ہوئے ہیں کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو ہم اس کے لیے بہت زیادہ ماتم بھی کرتے ہیں اور بہت لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ہمارے نبی نے تھوڑی منع فرمایا کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، کسی صحابہ سے تھوڑی ثابت ہے، کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں، لیکن ہم من گھڑت اپنے طرف سے بناتے ہیں اور اس مہینے میں شادی کرنا اپنے آپ کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں خوشیاں نہیں مناتے، غم مناتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے تھے لہٰذا ہم غم منائیں گے۔ نہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ضروری سمجھیں گے تو عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، یہ آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، خسارے کا سامان بن سکتا ہے۔ اس لیے جو چیز اللہ کے رسول نے فرمایا اور جو چیز صحابہ سے ثابت ہے وہی کرو، اپنے طرف سے نہیں۔ فرمایا اپنی طرف سے کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہ ہے، اور ہر گمراہی نار جہنم ہے۔
فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے، خرافات نہیں کرنا چاہیے، ڈھول باجے نہیں بجانا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، شادی سے رکنا نہیں چاہیے۔ جیسے عام حالات ہے ویسے اس حالت میں بھی کیجیے، لیکن اللہ کی عبادت کثرت سے کیجیے، روزہ رکھیے۔ اس مہینے میں جیسے کہ مقدس معزز مہینہ ہے تو اس مہینے میں گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت یوم عاشورہ کے روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ لیکن حدیث میں یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ اس وقت معاف ہوگا جب آپ اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے، اور اگر ان کبیرہ گناہوں میں حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے تو پھر بندے سے معافی مانگے بغیر آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تمام سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، نہیں، بلکہ جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ جو گناہ وضو سے جھڑ جاتے ہیں، جو گناہ نماز سے جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہ معاف ہوں گے روزے سے، کبیرہ گناہ نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کریں۔ یہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی عظمت ہمارے اندر پیدا کرے اور خرافات سے ہم تمام کو بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔